شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے سفر کی یہ کوئی شرط نہیں کہ تو فرشتوں جیسی پاکیزگی میں ہو، اپنی مٹی کے بوجھ کے ساتھ، اپنی خطاؤں کے ساتھ، اپنی الجھنوں کے ساتھ اور اپنی کمزوریوں سمیت اسی کی طرف بڑھ، کیونکہ وہ تیرے آنے کو پسند کرتا ہے، چاہے تو گھسٹ کر ہی کیوں نہ آئے۔ اللہ ایسے نامعلوم ذریعوں سے وسیلے بناتا ہے کہ بندہ حیرت سے آسمان کو تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے جس میں خیر ہو اور دل کا سکون ہو۔ اللہ کو ماننے والا ماں باپ کی غلطیوں کے باوجود ان کی عزت کرے گا۔ غیبت کرنے والا پاکیزگی کے لاکھ لبادے اوڑھ لے، اپنی تنہائی پاک نہیں کر سکتا۔ نعمت اسے ہی ملتی ہے جو شکر ادا کرتا ہو، مصیبت ان سے دور ہو جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو، مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ جب خدا کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ رب کریم نے یہ حدیں ہماری حفاظت کے لیے بنائی ہوتی ہیں۔ خدا کے بدلے کبھی سستا سودا نہ کرنا، ورنہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ خدا کے بدلے تو ہر سودا سستا ہے، جو اس کے حکم کے بدلے خریدی جائے وہ ہر چیز گھاٹا ہے۔ زندگی شمع کی مانند ہے، جلنا ہے بجھ جانا ہے، کوشش کرنا جب تک موم باقی ہے، کتاب اللہ کے حروف تیری نظر میں رہیں۔ پہلے آپ حرام کھاتے ہیں، پھر حرام آپ کو کھا جاتا ہے۔ دنیا ہر ایک کو توڑ دیتی ہے، لیکن دکھ اور تکلیف سے ہی سب سے مضبوط روحیں جنم لیتی ہیں۔ سب سے گہری اور وزنی شخصیتیں زخموں کی آگ میں تپ کر ہی بنتی ہیں۔ ہر وہ کہانی جو پچھلی دنیا میں ادھوری رہ گئی تھی، وہ جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ اپنی روح کو مطمئن کریں، معاشرے کو نہیں۔ خود کتنا بھٹکا ہوگا وہ شخص جو صحیح راستہ بتاتا ہے سب کو۔ دینے والا دل لینے والے دل سے بڑا ہونا چاہیے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں، وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے سکتا ہے؟ ایک ہی انسان کسی دوسرے انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو وہی انسان دوسرے کے لیے شفا۔ حیرت ہے کیسے دل ایسی چیزوں کے بارے میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جن کے بغیر وہ کبھی رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے دکھوں کا ڈھول نہ پیٹو، لوگ رقص کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے۔ ہمیں سب بھلا ہی دیں گے، مگر جو یہ غلط ثابت کرے گا اچھا لگے گا۔ انسان کو اس بات پر صبر کرنے کا کہا گیا ہے جو اسے ناپسند ہو، اور اس کا ہو جانا ناگزیر ہو۔ ناقابل برداشت کوئی واقعہ نہیں جس کو دیکھنے والے اور پڑھنے والے ناقابل برداشت کہتے ہیں۔ وہ مایوسی کے لمحوں میں ذرا سا حوصلہ دیتے تو ہم کاغذ کی کشتی پر سمندر میں اتر جاتے۔ کرم کبھی ٹالے نہیں جاتے، کوئی کسی کا جینا حرام کرے تو خدا اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی انسان بس تھک جاتا ہے ہر چیز سے، پھر وہ خدا سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں کہتا، وہ چاہتا ہے اب اسے سن لیا جائے، وہ چاہتا ہے اس پر رحم کر دیا جائے، اور وہ رحم کم از کم اتنا ہو کہ وہ محبت کرنے والا اللہ اسے اپنے راستے پر چلا لے اور اسے اپنا پیارا بندہ بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں، تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوف زدہ نہ ہو، وہ ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ اگر تو نے نفس کو مار ڈالا تو ہر وقت کی معافی سے چھوٹ جائے گا اور دنیا میں کوئی تیرا دشمن نہ رہے گا۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا تجھے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، بدنام کیے بغیر، حسد کیے بغیر، الجھے بغیر آگے نکل جانے کا ہنر سیکھو۔ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے برے اعمال اور غلط کاموں پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز الگ قسم کا ہوتا ہے۔ ہاتھ ٹھنڈ میں اور دماغ گھمنڈ میں کام نہیں کرتا۔ انسانی روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ جب انسان دوسروں کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ اونچا بول کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، اس کا احساس بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں، دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ دھیمی آواز زیادہ دور تک پہنچتی ہے۔ کوئی خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی سے ڈر، سمندر چپ ہی رہتا ہے کسی طوفان سے پہلے۔ ایک میٹھا بول اور غلطی معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ مجھے اکیلا وقت کی حد سے گزرنا ہے، میں اپنے ساتھ کوئی ہم سفر نہیں لایا۔ خاموشی شکوہ کہاں ہے، یہ تو بے بسی کی انتہا ہے۔ حرام رشتوں سے دور رہو تو حلال رشتے میں سب کچھ مل جائے گا، محبت، عزت، مان اور جنت۔ الجھنیں کئی ہم نے جھک کر بھی سلجھائی ہیں، لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں، دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ اپنی نظروں کا خیال رکھو، آپ کی نظر سے نہ کوئی انسان گر جائے اور نہ آپ کسی انسان کی نظر سے گر جاؤ۔ گناہوں کی جان چھوڑ دیں، پریشانیاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ اچانک کی موت صرف دوسروں کے لیے ہے۔
جس انسان میں برداشت بالکل نہ ہو اس میں غیرت کم، جہالت زیادہ ہوتی ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ کسی کو رزق کی طرح ملتی ہے اور کسی کو روگ کی طرح۔ انسان شکر گزاری کرتا رہے تو خوشحال رہتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے مگر اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں والے رکھتا ہے۔ جہاں دل اکتا جاتے ہیں وہاں بہانے مل ہی جاتے ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے شک نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اپنی انگلی جلائے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ حرام اور سکون دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ سب سے بہترین انتقام اچھی زندگی گزارنا ہے۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرا سی بات سے انسان بکھر جاتے ہیں۔ محتاجی اور ضرورت مندی میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرت گونگی ہو جاتی ہے۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ اپنے نفس کو روز تھوڑا تھوڑا مارو ورنہ وہ تمہاری آخرت کو خاموشی سے نگل لے گا۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ برداشت کرو کیونکہ آپ کا مالک بھی برداشت کر رہا ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں آپ کا واپس جانے کو دل کرے۔ ماضی یاد کرو تو آنکھیں ویران ہو ہی جاتی ہیں۔ کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے اسے ختم کرنے کا طریقہ سیکھو۔ اللہ سے دوستی کے بعد اکثر نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہو اور تمہاری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری جگہ نہیں اور نہ میرا اس عالم سے کوئی تعلق ہے۔ جذب ہو جائیں گے اس خاک میں ایک دن ہم بھی، پی گئی ہے یہ زمین یوں ہی سمندر کتنے۔ آدمی کو اس کے عمل سے پہچانو نہ کہ اس کی باتوں سے، اور اس کی محبت کو اس کی آنکھوں سے سمجھو نہ کہ اس کی زبان سے۔ جنہوں نے اللہ سے تعلق کا مزہ چکھ لیا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خود کو ہر برے کام سے بچائیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر تو جائے گی لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ محبت کو دہائیاں چاہیے سچا اور پکا ہونے کے لیے؟ محبت کا دھاگا تو رب ڈالتا ہے دو دلوں میں اور رب ہی نکالتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کسی کو وقت دینا، اس کی تربیت کرنا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اللہ کی بات مانو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔
اگر یقین کم ہونے لگے تو جی بھر کر آسمان دیکھ لیا کرو، اس کی ذات پر یقین پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ دکھ کی چیخیں، پیار کی سرگوشیاں رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے، آوازیں یہاں رہ جائیں گی۔ کبھی اس کو نظر انداز مت کرنا جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے۔ امید ایک ٹھنڈی چھاؤں اور سکون بخش وادی ہے جو اپنے پرسکون دامن میں پناہ دے کر انسان کو مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں زہر کا بھی اپنا حساب ہے، مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت سارا پینا پڑتا ہے۔ کرو سونے کو 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ کہاں نایاب لکھتا ہوں، کہاں شفاف لکھتا ہوں، میرا وجود مٹی ہے، میں خود کو خاک لکھتا ہوں۔ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت نہیں۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جو روشنی پر ہے معمور، دیے بجھائے ہیں کتنے، نئے جلائے نہیں۔ جلد بازی سے دیر کر دینا بہتر ہے۔ جس نے گناہ گاروں کی دنیا اتنی حسین بنا دی، سوچو اس کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ کبھی کبھی کوئی انسان کانٹا بن جاتا ہے، زندگی سے نکل جائے تو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ تکلیف اگر ہوتی بھی ہے تو وقتی ہوتی ہے۔ آوازیں تھک جاتی ہیں، خاموشی ہمیشہ تازہ دم رہتی ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والے کی دنیا غلام بن جاتی ہے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ضرور ملتا ہے وہ درد جو خدا سے ملا دیتا ہے۔ جو توبہ نہیں کرتے اس کی خطائیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ روٹھ جائے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تو اس کی رب سے جڑنے کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ مصیبت کی جڑ فالتو گفتگو ہے۔ یہ زندگی ہے کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ مکمل نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھنا۔ ہم نے اپنی زندگی اللہ کی امان میں دی، وہ جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ کو دل رکھنے آتے ہیں۔ محبت جب ہجرت کرتی ہے
تو جاتے ہوئے نفرت کو جنم دے جاتی ہے۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا اور دوسرے وہ جو رکنا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے سے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ایسی چیز میں مشغول کر دے جس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ خدا سے کیا محبت کرے گا نفرت جسے انسان سے ہو۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ کوئی چیز ایک سی نہیں رہتی، عمر ڈھلتی ہے، غم بدلتے ہیں۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جائے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دوری انسان خود ہی بناتا ہے، ورنہ اللہ تو یہی ہے دل میں۔ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ارد گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ ہماری اکثریت نے شیطان کے حصے کی نفرت انسانوں میں بانٹ دی ہے۔ دلوں میں جگہ نہ رہے تو لہجوں میں کڑواہٹیں آ ہی جاتی ہیں۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس سے دور رہا جائے۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا۔ غیر ضروری چیزیں خریدو گے تو ایک دن ضروری چیزیں بیچنی پڑ جائیں گی۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کے پاس صرف خدا ہے۔ جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی توحید کمزور پڑ جاتی ہے، اور جتنی کم دعا کی جائے بندے کا اللہ عز و جل سے تعلق اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ہر چیز زینت چاہتی ہے، اور الفاظ کی زینت خوبصورت لہجے میں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ جس دل میں خدا کا خوف اور محبت نہیں، وہ دل کائنات کے ہر رنگ سے خالی ہے۔ نمک حرام اور بدبخت انسان کا پہلا شکار اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ آپ کو خیر کی دعائیں دیتے رہیں گے، اور جب خیر واقعی آ جائے گی تو حسد شروع کر دیں گے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں، اور کچھ بے حسی میں۔ کنجوسی انسان کو بے آبرو کر دیتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے خوشی دینا۔ جب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو دل کہتا ہے اپنے اعمال دیکھ۔
خود غرض لوگوں کو سینوں میں دل کی موجودگی کا احساس دل کی بیماری کے وقت ہوتا ہے۔ کسی کے حال کو اس کے ماضی کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں۔ ہدایت کبھی بھی مل سکتی ہے۔ جب روح سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ لے تو کوئی روشن چاند اس تاریکی کو اجالے میں نہیں بدل سکتا۔ ڈوبتا ہوا سورج دے گیا سزا ایسی، کھو گئی اندھیروں میں روشنی کی خوش فہمی۔ رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ سب کچھ نقل ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئلے میں صبر نہ ہوتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ بوند بوند کر کے مرتی ہیں خواہشیں، سب نشے حرام ہیں تو عشق کیوں حلال ہے۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ ہم زندگی کے معیار بلند کرنے کی دوڑ میں انسانیت کے معیار سے گر گئے ہیں۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور بیوقوف بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے۔ ہم اپنی ذات کے بارے میں اچھی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، جو دراصل ہماری خامیوں کو چھپا رہی ہوتی ہے۔ مشکلوں سے گزر کر ہی شخصیت نکھرتی ہے، جو چٹانوں سے نہ الجھے وہ چشمہ کس کام کا۔ تمہارا شہر، تم ہی مدعی، تم ہی مصنف، مجھے یقین ہے میرا ہی قصور نکلے گا۔ مجھ کو رنگوں کی طرح لگتی ہے دنیا ساری، رنگ رنگوں میں ملے رنگ بدل جاتے ہیں۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ جو زبان سے ادا نہیں ہوتے، انہی لفظوں سے اشک بنتے ہیں۔ خزاؤں میں ہوتا ہے امتحان وفاؤں کا، جو شجر کو ہوں پیارے وہ پتے نہیں گرتے۔ مکمل ہوتی ہی نہیں کبھی تعلیم اے زندگی، یہاں استاد بھی تا عمر ایک شاگرد رہتا ہے۔ تھک گئی ہوگی میرے ساتھ تو چلتے چلتے، زندگی آ میں تیرے پیر دبا دیتا ہوں۔ اے اللہ کریم، ہم تیری اچانک گرفت میں آ جانے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا تو قبولیت کا طریقہ سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ اگر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے تو چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لو۔ یہ زندگی ہے، منزل کا لالچ دے کر ساری عمر سفر میں رکھتی ہے، اور جن سے دل لگ جائے پھر ان کے بغیر دل کہاں لگتا ہے۔ رونے سے نہیں حاصل کچھ اے دل سودائی، آنکھوں کی بھی بربادی دامن کی بھی رسوائی۔ ہم لوگ سمندر کے بچھڑے ہوئے ساحل ہیں، اس پار بھی تنہائی اس پار بھی تنہائی۔ ہر آدمی کا رزق اس کی موت کی طرح مقدر ہے۔
جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ کی ذات انہیں معتبر بنا ہی دیتی ہے۔ ہم فقیروں کی صورتوں پہ نہ جا، ہم کئی روپ دھار لیتے ہیں، زندگی کے اداس لمحوں کو مسکرا کر گزار لیتے ہیں۔